وہ مانتے ہیں کہ محبت کرنے والے کے لیے محبوب کا گھر محبوب کے بغیر تاریک ترین مقام ہوتا ہے نا. وہ جو دو مقام تھے ابراہیم علیہ السلام کے، ان میں دوسرے کا بیان کر رہے تھے نا، اس میں یہ کہہ رہے تھے نا، پس قیمت تو مشاہدہ رضائے حق کی ہے، اس کے لیے مقام خلت میں پہنچنا ضروری ہے. مشاہدہ کے لیے، رضائے حق کے لیے اللہ مقام خلت میں، یعنی اللہ کا خلیل بننا، اس پر مقام پہنچنا ضروری ہے. دیدار کعبہ تو وہاں تک رسائی کا ایک وسیلہ یا سبب ہے. دیدار کعبہ جس پر ایک تجلی ڈلتی ہے ایک سال میں، وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ ہے جس پر 360 تجلیاں ڈلتی ہیں. یعنی دیدار کعبہ، کعبہ کا دیدار تو وہاں تک رسائی کا ایک وسیلہ یا سبب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، ورنہ اصل قدر و قیمت کعبہ کی نہیں بلکہ خداوند کعبہ کے مقام کی ہے. خداوند کعبہ کے مقام کی ہے. جو کعبہ کا خداوند ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ، اس کے مقام کی ہے، جسے خلت کہتے ہیں. چنانچہ سبب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مسبب کی خاطر ہونا چاہیے. چنانچہ کہہ رہے ہیں سبب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مسبب کی خاطر ہونا چاہیے. مسبب سبب نہیں اللہ تعالیٰ. اللہ ہم ہوتے تعلق میں اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی نظر رحمت پر ڈلتی ہے. ہمارا قبلہ ہے نا، تو وہ سبب ہے نا. کس کے لیے؟ مسبب سبب کے لیے. اللہ ہم اس کے اللہ گھر سمجھ کے جاتے ہیں نا، وہ سبب بھی ہے نا. مسبب تو اور ہے نا اللہ تعالیٰ. سمجھ تو ہر ایک بات کی. یعنی مسبب کے لیے سبب سے تعلق اس لیے قائم کیا جاتا ہے کہ یہ معلوم ہوتا رہے کہ عنایت الہی کون سی کمین گاہ سے رونما ہوتی ہے، یہاں کہاں سے اللہ کی عنایت حاصل ہوتی اور کون سے مقام سے ظہور میں آتی ہے نا. یہ لوگ مشائخ کرام کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ ان کے ذریعے سے ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے. ہم ان کے ہاں جائیں، یہ ہم اللہ سے اصل مقصود تو اللہ ہی ہے نا. یہ تمام سبب ہے نا. یہ فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ کے مقام تک جانے کے لیے درمیانی واسطہ ہے نا. کچھ لوگ واسطے کو مانتے، کچھ نہیں مانتے. اللہ شکر الحمد ہم مانتے ہیں تو یہ وسیلہ ہی نا ادھر جانے کا. اصل تو مقصود اللہ ہے نا. جیسے بولا کہ اللہ تعالیٰ نور ہے، اور جو اس تک وسیلہ بذریعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے وہاں جائے گا، شریعت مجاہدہ کوشش کرے گا، تو وہی یہی تصوف ہے. یہی بوسیلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بوسیلہ محبوب الہی وہاں جانے کی کوشش کرے گا دل کے خلوص کے ساتھ اس نور کو حاصل کرنے کے لیے. تو وہی یعنی یہ تصوف یہی ہے، اخلاص سے رب کی کوشش تلاش میں نکلنا بدریہ بوسیلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سادہ سی تعریف ہے نا. اور طالب کی مراد کا اصول آخر کہاں جلوہ گر ہوتا ہے؟ پس جنگلوں، بیابانوں اور وادیوں کو مردان حق کا طے کرنا محض حرم کعبہ تک رسائی کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ دوست حق پر تو حرم کا دیکھنا بھی حرام ہے. دوست حق پر تو حرم کو دیکھنا بھی حرام ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز پر نظر ڈال ہی نہیں سکتا. کہ ان کی مراد تو مجاہدہ کرتے رہنا ہے اس شوق میں جو انہیں بے قرار مضطرب رکھے، اس محبت میں جو انہیں ہمیشہ تڑپاتی اور گلاتی رہے. ان کا کام تو یہ ہوتا ہے جو طالب مولا ہوتے ہیں، طالب دنیا، طالب آخرت، طالب مولا ہے نا. طالب دنیا نہ مرد، طالب مولا خسرا، طالب آخرت مرد. تو مرد جو ہے نا، مرد نگاہ کرے جس ویلے مشکل رہنا کائی، ہر کنجی دی مشکل یارو ہاتھ مرداں دے آئی. مرد نگاہ کرے جس ویلے مشکل رہنا، ایسے نا. نہ مرد صحبت کرے گا بچہ پیدا نہیں نہ ہوتا ہے.
समझ आ रही? मर्द निकाह करेगा, मर्द सोबत के फिर ही बच्चा पैदा होगा ना, कि जिसका अल्लाह से तल्लक होगा वही अल्लाह लोगों को बंदा का अल्लाह तल्लक बनाएगा ना, जिसका अपना तल्लक नहीं वो क्या बनाएगा? समझ आ रही बातों की? हाँ। अब हमें वो जो जुनैद दादी का हमने इतनी तफसीर से बयान किया है ना कि उनका मुकाम क्या था, ताकि इस सवाल मुकालमे सामने हकीकत समझ आए उन हज के बारे में क्या बात की। हुज़ूर दाता गंज बख्श कश मजमू लिखते हैं उनके हवाले से, शरह हकीकत हज हज़रत जुनैद दादी के नज़दीक, यानी उनके नज़दीक इसकी तशरीह हकीकत क्या है हज की हज़रत जुनैद दादी के नज़दीक, वो क्या जिन क्या फरमान है। एक मरतबा कोई शख्स जुनैद की खिदमत में हाज़िर हुआ, आपने उससे पूछा कि तू कहाँ से आया है? उसने कहा मैं हज पे गया हुआ था, वहाँ से वापस आ रहा हूँ। आपने पूछा तू क्या फिर हज कर चुके? उसने कहा हाँ कर चुका हूँ। उसके बाद जो बातें हुई वो बसूरत मुकालमा दर्ज झैल है। जुनैद राजी पूछा, जुनैद राजी ने पूछा, वो सवाल किया, अच्छा ये बता कि शुरू में जब तू घर से निकला, अपने वतन को छोड़ा, तो क्या सब गुनाहों को भी अपने पीछे छोड़ दिया था? जब तू घर से निकला शुरू में अपने वतन को छोड़ा, क्या तूने सब गुनाहों को भी पीछे अपने छोड़ दिया था, अपने पीछे छोड़ दिया था? उसका जवाब नहीं, शक का जवाब था नहीं। जुनैद ने कौल फैसल बस तूने सफ़र हज का अख्तियार किया ही नहीं। जुनैद का कौल फैसल बस तूने सफ़र हज अख्तियार किया ही नहीं। दूसरा सवाल, जब तू घर से रवाना हुआ और हर रात को हर मंजिल के बाद मुकाम किया, हर मंजिल का मुकाम किया क़याम, तो क्या उस मुकाम में तूने तरीके हक में से भी कुछ कता किया? हक की कुर्बत में जो सफ़र किया तो कोई रास्ता तय किया अल्लाह कुर्बत में? यानी क्यों तो फासला तय करता जाता, लेकिन राह सलूक की भी कोई मंजिल इसके साथ तय करता था या नहीं करता था? राह सलूक कुर्बत इलाही की, कुर्ब इलाही में जाने की कोई मंजिल, यानी एक कदम से आगे कदम को रखा, वो तो दुनिया का कदम तो रख रहा था ना। उसने कहा नहीं, तो कौल फैसल बस तूने कोई मंजिल तय नहीं की। तीसरा सवाल, जब तूने मिकात में इहराम बांधा, यानी लिबास को जिस्म से जुदा किया, तो क्या तूने सफ़ात बशरियत को भी ऐसे ही उतार फेंका जैसे कि अपने कपड़ों को? बशरी सिफात जो तेरे अंदर थी, जो महलबा हमें बुराई करती है ना, उनमें से को दूर फेंकी कोई चीज़? उसने कहा नहीं, बस तूने इहराम बांधा ही नहीं। चौथा सवाल, जब तूने अरफात के मैदान में क़याम किया, तो क्या इस क़याम में कश्फ व मुशाहदा हक़ की सादत भी तुझे हासिल हुई कि नहीं हुई? अरफात के मैदान में कश्फ व मुशाहदा हक़ की सादत तुझे हासिल हुई? तुझे कशफ हुआ, कोई तुझे मुशाहदा को हुआ? तू इतनी मंजिलें तय कर वहाँ पहुँचा जो था? उसने जवाब दिया नहीं, कौल फैसल पास तूने अरफात में क़याम ही नहीं की। अब पांचवा सवाल, जब तू मुज़दलिफ़ा में गया और तेरी मुराद हासिल हो गई, क्या उस मुराद को पाकर तूने बाकी सब मुरादों को तर्क कर दिया? जब तुझे मकसूद इलाही था तो वो तुझे मिल गई मिसाल के तौर पे, तो क्या तूने बाकी मकसूद फिर छोड़ दिए कि शर फिर वापस आ गया वो मकसूद को, उसको छोड़ दिया, मकसूद इलाही को अर्जी हासिल किया? उसने कहा नहीं, बस तू मुज़दलिफ़ा में गया ही नहीं। छठा, जब तूने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, तो क्या तूने अपने बातन को मुकाम तंज़िया में लताइफ़ जमाल हक़ में पाया? अपने बातन को अल्लाह मुकाम तंज़िया में
لطائف جمال حق میں، اس کا نہیں، پاس تو نے طواف بھی نہیں کیا. یعنی تجھے جمال الہی حاصل ہوا، اللہ کے جمالوں میں تو گم ہوا طواف کے دوران میں. اس نے کہا نہیں، اس بات تو کوئی طواف نہیں کیا. بس آگے 7واں سوال، جب تو نے صفا مروہ کے درمیان صحیح کی دوڑا، کیا مقام صفا اور درجہ مروہ کا احساس ادراک بھی تجھے ہوا؟ اس نے کہا نہیں، بس تو نے صفا مروہ کے درمیان صحیح کو نہیں کی. یہ تجھے محسوس ہوا کہ میرا من صاف ہو گیا، میری ساری خواہشیں ختم ہو گئی، میرے اندر صفا ہو گیا؟ اس کا نہیں. اللہ. اور جب تو منا میں پہنچا تو کیا تیری آرزویں تجھ سے ساکت ہو گئی؟ تمنائیں. اس نے کہا نہیں، تو بھی منا میں گیا ہی نہیں. جن تجھے اور کوئی تمنا نہیں رہے گی نا کہ رہے گئی، ان کا جی تیری تمنا ساری ختم ہو گئی کہ نہیں ختم ہوئی، انہیں پھر تو کوئی نہیں گیا. آگے مانا قربان گاہ میں پہنچ کر جب تو نے جانور کی قربانی دی تو کیا اس کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کو بھی قربان کر ڈالا تھا؟ اب ہم جانور ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، خواہشیں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. سو گئے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ جانور ذبح کرنے کے لیے خواہش ایک بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. اس نے کہا نہیں، پس تو نے قربانی بھی نہیں کی. نواں سوال، جب 10واں، وہ 9واں سوال تھا نا، 10واں یہ ہے، جب تو نے کنکریاں پھینکی تو کیا تو نے نفسانی لذات شہوات کو بھی ساتھ ہی پھینک دیا تھا؟ اس نے کہا نہیں، قول فیصل، پس تو نے کنکریاں بھی نہیں پھینکی اور نہ ہی حج کیا. جا واپس چلا جا، اس طرح حج کر جس طرح میں نے تجھے بتایا ہے، تاکہ تو مقام ابراہیم تک پہنچ جائے. میں نے سنا کہ ایک بزرگ کعبہ کے بالقول بیٹھا ہوا تھا اور رو رو کر یہ ساتھ پڑا تھا. اس کو کہہ رہا تو واپس جا، دوبارہ حج کر جس طرح میں نے تجھے بتایا، تاکہ مقام ابراہیم پہنچ جائے. سمجھ آ رہی؟ یہ ہم مثال کے طور پر کنکریاں مارتے ہیں، اپنی خواہش کو نہیں مارتے. نفس کی خواہشیں اسی طرح رہتی ہیں، رسم ادا کرتی ہیں. نفسانی لذات اور شہوات کو بھی ساتھ پھینک دیا. اللہ. وہ کہتے ہیں نا، میں نے سنا، حضرت گنج فرماتے ہیں، ایک بزرگ کو کعبہ کے بالمقابل بیٹھا ہوا تھا اور رو رو کر یہ ساتھ پڑھ رہا تھا. اللہ. ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو جب سفید اونٹ کوچ کر رہے تھے اور ہدی خان اجلت میں ہدی سنا کر اونٹوں کو چلا رہے تھے، اس وقت میں اپنی محبوبہ سلمہ کی بابت پوچھ رہا تھا، کاش مجھے کوئی یہ بتا دے کہ وہ کہاں ہے اور کہاں اترے گی. اف، یہ میں نے کیا کہا. تیسرا شعر نا، اس محبوبہ کی یاد نے تو میرا حج، قربانی اور عمرہ اور غرض ہر چیز کو فاسد کر دی. ادھر پہنچ کے ایک بزرگ کہہ رہے تھے نا کہ لوگ ادھر جائیں بھی، وہ سمجھا رہے ہیں نا. ادھر کہہ رہے کہ وہ کہہ رہے تھے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو جب سفید اونٹ کوچ کر رہے تھے اور ہدی خان اجلت میں ہدی سنا کر اونٹوں کو چلا رہے تھے، اونٹ تیز چلانے کے لیے پڑتے ہیں نا، تو اس وقت میں اپنی محبوبہ سلمہ کی بابت پوچھ رہا تھا، کاش مجھے کوئی یہ بتا دے کہ وہ کہاں ہے اور کہاں اترے گی. میں یہ خیال کر رہا تھا. وہ بزرگ کہہ رہے ہیں ادھر بیٹھ کے. تو پھر کیا ہوا اس وقت پھر میں نے کہا میں نے یہ کیا کہا، اس محبوبہ کی یاد نے تو میرا حج، میری قربانی اور عمرہ غرض ہر چیز کو فاسد کر دیا. تیرا ہے وہم کہ میں اپنے پیراہن میں ہوں. اللہ. وہ سب کہتے ہیں میں نے یہ کیا کر دیا جس نے میری ہر چیز فاسد کر دی. کیا دل کو لے گیا کوئی بیگانہ آشنا، کیوں اپنے جی کو لگتے ہیں کچھ اجنبی شم. جو ہمارا دل میں
کوئی اللہ توبہ یا اللہ، کیا بات کر دی اس نے اس کا خیال مجھے کیوں آیا؟ ہیں؟ اس جگہ پہ محبوبہ کا خیال مجھے کیوں آیا جس نے میرا حج بھی سارا فاسد کر دیا؟ اس کے فراق میں تو اس کی یاد کا یہ شغل وہ ہے جس کی بس اپنے ہی کو لیے میں کر رکھا. یہ بات حج کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. پھر ہم وہی ہیں یار عشوے پہ کافر کے ہیں لوٹ، زال دنیا سے ابھی ہو کر خفا بیٹھے تھے ہم. اللہ، بس اس سال تو میں واپس چلا جاتا ہوں، آئندہ سال پھر آؤں گا، کیونکہ حج تو ظاہر میں نے کیا قابل قبول نہیں ہو سکتا. ادھر مجھے محبوبہ کے خیال آ رہے ہیں تو اس لیے میں حج میرا نہیں ہوا، میں واپس جاتا ہوں، عمدہ سال پھر آؤں گا پھر، کیونکہ اس خیال نے میرا حج جو ضائع کر دی حج کو. اللہ اکبر. اس سال میں نے یہ حج جو میں نے بظاہر کیا ہے میرا قابل قبول نہیں ہو سکتا. ایسے مطلب یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بات یہ ہے نا کہ یار حج کریں تو دل کی خواہشوں نفس کی خواہشیں مٹائیں، حج کے لباس اپنائیں، دین اسلام کو اپنائیں، مخلص ہو جائیں، اللہ کے مخافت ہو جائیں، ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کر کے جو آ رہے ہیں ہمیں تبدیلی آ جائے. اللہ جو گناہ اللہ بخش دیتا ہے پھر گناہوں کی طرف نہ جائیں. ایسے نہیں. اللہ اللہ میں سب نصیب میں. چلو اللہ برکت دے.